کل قیامت کے دن ہر کوئی نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، سجدے سے سر ہمارے لیے نہیں اٹھایا جا رہا ہوگا۔ ربی حبلی امتی، مگر آئے امت کے نوجوانوں، آئے میری قوم کے غیور نوجوانوں، آج تم میرے نبی کو بھلا بیٹھے ہو، آج تم قرآن کو بھلا بیٹھے ہو، آج تم شریعت کو بھلا بیٹھے ہو، آج تم نے دین اسلام کو بھلا دیا ہے۔ تمہیں پسند آتے ہیں تو یورپ کی وہ لڑکیاں پسند آتی ہے جو اپنا جسم بیچتی ہے، تمہیں پسند آتے ہیں تو یہودیوں کے وہ ہتھ کنڈے پسند آتے ہیں جو تمہیں تباہ کرنے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، تمہیں پسند آتے ہیں تو دنیا کی یہ خوشنودی پسند آتی ہے جو تمہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہے، مگر تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی ادائیں پسند نہیں آتی ہے۔ جس نبی نے ہمیں جو ہے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے سوتے ہوئے نہیں بھولا، جو نبی ہمیں جو ہے معراج کی شب نہیں بھول رہے ہیں، جو نبی ہمیں میدان محشر میں نہیں بھولنے والے، آج امت نے اس نبی کے نام و نشان کو بلا دیا ہے، آج امت نے اس نبی کے احسانات کو بلا دیا ہے، آج امت نے اس نبی کے ہم پر جو کروڑ درجے احسانات ہیں، ہم نے اس نبی کے احسانات کو بلا دیا ہے۔ خدا را کل قیامت کے دن اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو کیا اپنے نبی کو چہرہ بتا سکو گے؟ کیا تمہارے پاس وہ چہرہ ہے جو چہرہ مصطفی ہے؟ کیا تمہارے پاس وہ لباس ہے جو لباس اسلام کا لباس ہے؟ تمہارے پاس راہ راستے کے لیے قرآن موجود ہے، مگر تم اسے ہدایت نہیں پا رہے ہو، تم اسے حاصل نہیں کر رہے ہو، تم اسے سیکھ نہیں رہے ہو، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کو ہم تکلیف دے رہے ہیں۔ ہم اپنے نبی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، تو محبت اگر کرتے ہو تو پھر ہمیں نمازوں سے محبت ہونی چاہیے، محبت اگر کرتے ہو تو پھر ہمیں چہرے یعنی داڑھیوں سے محبت ہونی چاہیے، محبت اگر کرتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن سے محبت ہونی چاہیے، یعنی جس سے نبی نے محبت کی ہے تمام چیزوں سے اگر ہمیں محبت ہے، یعنی رسول سے سچی محبت ہے، اور یہ تمام چیزوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں اور صرف 11ویں اور 12ویں اور لنگروں اور فاتحوں کو یاد رکھ رہے ہیں، تو پھر یہ محبت نہیں، یہ تو دکھاوا ہے۔ پیارے عزیز و دوستو، معراج یہ ایک سیر و تفریح جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی، نماز جیسا عظیم تحفہ اس رات میں عطا کیا گیا۔ نماز کی عظمت اور فضیلت یہی سے ہمیں ملتی ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ نے اپنے حبیب کو زمین پر عطا کر، حضور آرام فرما رہے ہیں، قرآن جبرائیل بستر پر لے کر آ رہے ہیں، حضور جنگ میں ہے، قرآن جبرائیل جو ہے لے کر حاضر ہو رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں ہے قرآن نازل ہو رہا ہے، مکہ کی گلیوں میں ہے قرآن نازل ہو رہا ہے، بحر و بر میں ہے قرآن نازل ہو رہا ہے، خشک و تر میں ہے قرآن نازل ہو رہا ہے، مگر اللہ چاہتا تو نماز بھی جو ہے زمین پر دے دیتا، مگر نماز کی عظمت اور فضیلت اللہ کو بتانا تھا، تو یہ بتانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو آسمانوں سے پار، زمانے سے پار، لا مکی سے پار، مکہ سے پار بلایا اور بتایا کہ نماز ایسی عظمت والی اور ایسی فضیلت والی چیز ہے، ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت سے زیادہ مجھے کوئی عبادت پسندیدہ نہیں، اور اسی نماز کو ہم نے چھوڑ دیا، اسی کو ہم نے پشے پشت ڈال دیا۔ لوگوں سے کہا جائے پڑھتے ہو، جمعہ ہو جاتا ہے، ارے 5 فرض ہے، 50 منٹ تھی، 50 ہو جاتے تو کیا کرتے؟ میرے حبیب کا ہم پر کرم ہے کہ 5 کروا کے لائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں آپ اگر تم 5 پڑھو گے اللہ تمہیں 50 کا ثواب عطا کرے گا، مگر 5 پڑھو گے جب، ورنہ 1 چھوڑو گے تو سزا کیا ہے؟ اور جس نے 1 نماز جان بوجھ کے چھوڑا کل قیامت کے دن اسے 70 سال یا 90 سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ کتنے سال؟ 70 سال یا 90 سال؟ ایک دن کتنے برس کا ہوگا؟ 24 گھنٹوں کا نہیں، 500 سال کا ایک دن ہوگا۔ سوچو یہ 60 سال کی زندگی 70 سال کی زندگی کیوں دی گئی؟ پتہ چلا کہ یہ امتحان کے لیے ہمیں عطا کی گئی، امتحان کے لیے ہمیں عطا کی گئی، امتحان کے لیے دیا گیا وقت عیاشیوں میں نہ گزارو، خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے نہ گزارو، یہ امتحان گاہ ہے تمہارا، اس امتحان میں اول نمبر سے پاس ہونے والے کو اللہ تعالیٰ متقی کہتا ہے، اللہ اسے کامیاب کہتا ہے۔ اللہ نے کئی جگہ اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ واولئک هم المہتدون، اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔
تو پیارے عزیز و دوستو نمازوں کی بھی پابندی کرو. پیارے عزیز و دوستو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور کے جو احسانات ہم پر بے شمار جو احسانات ہم پر ہے، ان احسانات کا بدلہ یہی ہے کہ ہم نیک بن کر گزاریں. ان احسانات کا بدلہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت سجدہ ریز ہوں. ان احسانات کا بدلہ یہی ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں درود پاک کے جو ہے نغمے سناتے رہے. ان احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے گناہوں سے بچتے رہے، غریبوں کی مدد کرتے رہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے. ان احسانات کا بدلہ یہی ہے کہ جیسی انہوں نے زندگی گزاری ویسے تو نہیں گزار سکتے، مگر اس راستے پر چل کر ہم زندگی گزار سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے، ہماری آنے والی نسلوں کو، آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو حضور کی سچے پکے عاشقوں غلاموں میں شامل فرمائے اور حضور کی محبت کے ساتھ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے.